بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شام ہو گئی تھی اور میں نے اپنا سامان سمیٹا شروع کر دیا اور ارد گرد پڑے ہوئے اپنے اوزار اور لوگوں کے پرانے جوتے سمیٹ کر ایک جگہ پر رکھے اور نیچے پڑا ہوا چمڑے کا ایک چھوٹا سا ٹاٹ اٹھا کر اور تہہ لگا کر رکھا۔ ابھی میں یہ سب سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے ایک زنانہ آواز سنائی دی، میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اسے سلائی کر دیں۔ میں جو اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ اب میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور میں گھر جا رہا ہوں، ایک عورت ہونے کی وجہ سے اسے منع نہیں کر پایا اور دوبارہ وہ چمڑے کا ٹاٹ بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ٹوٹا ہوا جوتا میرے آگے رکھا تو میں جلدی جلدی بڑی مہارت اور نفاست کے ساتھ جوتے کو سلائی کرنے لگ گیا۔ تب تک وہ اسی طرح کھڑی رہی، اس کے ننگے پاؤں کے لیے میں نے پہلے ہی اسے ایک دوسرا جوتا دے چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا اور یہ بات مجھے بہت حیران کر رہی تھی کیونکہ عموماً اس طرح لڑکی باہر نہیں نکلتی، اور وہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، وہ کیسے اس لباس میں اتنے اطمینان سے کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک سکون پھیلا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور اس وقت ایک دلہن کے روپ میں کھڑی تھی۔ میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش میں جلدی جلدی اس کا کام کر رہا تھا، اور پھر تقریباً 10 منٹ کی محنت کے بعد میں نے اسے جوتا واپس کر دیا۔ اس نے اپنے پیر میں پہن کر دیکھا اور میرا شکریہ ادا کیا اور پھر کہنے لگی، میں معذرت چاہتی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں آپ کو دے دیتی۔ مجھے آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، لیکن پھر شاید آپ میرا کام نہ کرتے۔ اس لڑکی نے بڑی شرمندگی سے مجھے کہا، لیکن میں نے نظریں جھکائے ہوئے ہی اسے جواب دے دیا اور کہا، اگر آپ پہلے بھی بتا دیتی تو میں پھر بھی آپ کا جوتا سلائی کر دیتا۔ آپ کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے اور چونکہ میں اس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ جیسے متاثر سی نظر آئی۔ میرا خیال تھا کہ جوتا بنوانے کے بعد وہ یہاں سے چلی جائے گی، لیکن وہ وہیں پر کھڑی تھی اور بددستور بڑی دلچسپی سے مجھے کام کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سب چیزیں سمیٹ کر میں نے اپنا تھیلا اٹھایا اور جوتا پہن کر گھر کے لیے نکلنے لگا کہ پیچھے سے پھر اس کی آواز سنائی دی اور وہ کہنے لگی، دراصل مجھے ایک اور مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے ذرا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، تو میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، دراصل میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں بے آسرا ہوں اور اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس عورت نے کہا تو میں نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ میری بات کا مفہوم سمجھ کر وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں دلہن نہیں ہوں، یہ تو میرے کالج میں ایک فینسی ڈریس شو تھا جس کے لیے مجھے یہ لباس اور انداز اختیار کرنا پڑا۔ اس نے جلدی سے مجھے جواب دیا تو میرا دل بھی پھر بھی کچھ مطمئن نہیں ہوا۔ تاہم میں نے اسے کہا، اب سے پہلے تک کہاں رہ رہی تھی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، دراصل میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میری ماں سوتیلی ماں ہے۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں چونکہ اس کی کچھ نہیں لگتی اور وہ اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں، اس لیے میں وہاں پر نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کالج کے بعد میں ادھر ادھر پھر رہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں۔ سوتیلی ماں بہت ظالم اور ضدی عورت ہے اور وہ کبھی بھی مجھے گھر میں گھسنے نہیں دے گی۔ اس لڑکی نے بڑی بے چارگی سے کہا تو میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی اب ایک بات تو طے تھی کہ میں اس کو اس حالت میں یوں سڑک پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے
اسے فی الحال اپنے گھر اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا اور اسے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک غریب موچی ہوں، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اگر تم وہاں پر رہنا چاہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میرے ساتھ چلو۔ میں نے اس لڑکی کی مرضی پر بات چھوڑ دی، اس نے چند لمحے سوچا اور میرے ساتھ چل دی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے راستے میں مختلف سوچیں میرے دماغ میں چکرا رہی تھیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو سچا سمجھوں یا کوئی جھوٹ، کیونکہ جو اس کی ظاہری حالت تھی وہ تو بہت اچھی تھی، لیکن اس کے کہنے کے مطابق اس کی سوتیلی ماں بہت ظالم ہے اور اس پر اکثر ظلم کے پہاڑ توڑتی ہے اور اب اسے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن صرف ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں نے اسے اپنے گھر پناہ دے دی تاکہ وہ یہاں وہاں بھٹکتی نہ پھرے۔ گھر آیا تو اماں سامنے ہی بیٹھی ہوئی اپنا سر دبا رہی تھی۔ اماں کو سلام کر کے میں نے اپنا تھیلا مخصوص جگہ پر رکھا اور پوچھا، کیا ہوا اماں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس تیری پھپھو نے صبح سے شور مچایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سر میں درد ہو گیا۔ تو کیا بتا، کیسا دن رہا؟ اماں نے روز کا سوال کیا اور میں نے سر ہلا دیا۔ اتنے میں اماں کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو اس نے مجھے بہت حیرت اور دکھ بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اماں کی نگاہیں سمجھ کر میں ایک دم گڑبڑا گیا اور جلدی سے کہنے لگا، اماں ویسی بات ہرگز نہیں ہے جو تو سمجھ رہی ہے، دراصل یہ لڑکی بے آسرا ہے اور اسے سہارے کی ضرورت تھی، میں اسے وقتی طور پر گھر لے آیا ہوں، 2-4 دن رہے گی، پھر تب تک اس کا کوئی ٹھکانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے جلدی جلدی ساری بات بتائی، تاہم اماں کچھ نہیں بولی اور چپ رہی۔ وہ لڑکی اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور نظریں جھکا کر نیچے دیکھ رہی تھی، جبکہ اماں مسلسل اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے بارے میں سب کچھ پڑھ لیں گی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں نے اس لڑکی کے ساتھ کافی دیر تک باتوں میں لگی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں جب تک اس کا سارا انٹرویو کر نہیں لے گی تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی، اور وہی ہوا۔ جب اماں کو اس بات کا یقین آ گیا کہ وہ لڑکی واقعی مظلوم ہے اور بے بسی کی انتہا ہے، تو اماں نے اسے اپنے ساتھ گلے لگایا اور اس کے ساتھ ہی سسکنے لگی۔ اماں ایسی ہی معصوم تھی۔ اس لڑکی اور اماں میں بہت دوستی ہو گئی تھی، حالانکہ میری 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں، لیکن ان دونوں نے ابھی سے اتنا منہ نہیں لگایا تھا اور وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتی، جبکہ اماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ اس لڑکی کو اس گھر میں 3 دن ہو چکے تھے، لیکن اب اس نے دوبارہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ اماں کے کپڑے پہن کر گزارا کر رہی تھی۔ اس کا دلہن والا لباس اسی طرح کمرے میں ایک ہینگر پہ لٹکا ہوا تھا، اور وہ آتے جاتے جب بھی میری نگاہ اس پہ پڑتی تو دل میں عجیب سی گدگدی سی ہوتی۔ میں ایک عام اور غریب سا موچی ہوں، میرا نام ابرار ہے اور میں دونوں بہنوں اور اپنے ماں باپ اور ایک پھپھو کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں۔ ویسے تو میں ابھی پڑھ رہا تھا، لیکن کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، موسم بدل رہا تھا اور انہیں روز بخار ہو جاتا تھا۔ علاقے کی ڈسپنسری سے دوا لینے کے باوجود انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کی جگہ آج کل میں کام پر چلا جاتا اور ابا کے اڈے پر بیٹھ کر ابا کا کام کرتا، حالانکہ مجھے یہ کام پسند نہیں تھا۔ میں جب چھوٹا تھا تو ابا کو منع کرتا تھا اور ابا مسکرا کر میری بات سنتا رہتا۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ میرا باپ لوگوں کے جوتے پکڑ کر سلائی کرتا،
لیکن ابا کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہمیں ہمیشہ ہمارے اعمال چھوٹے اور بڑا بناتے ہیں۔ تو اس بات کی فکر مت کر کہ تیرا باپ لوگوں کے جوتے سلائی کرتا ہے، یہ سوچ کہ میرے عمل سے لوگوں کو کتنا سکون ملتا ہے۔